Shake it up, shake it up. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے یعنی کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے، کیونکہ یہ نماز اللہ اور مخلوق کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں کہ جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے. اپنے قول سے، اپنے عمل سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں اور ظاہر کریں تو بہترین ذریعہ اور وسیلہ نماز ہی ہے کہ نماز قائم کرنے میں ان گنت ظاہری اور باطنی اور روحانی اور جسمانی فوائد ہیں. دنیاوی کامیابی اور نجات اخروی کا راز تمام تر نماز ہی میں پوشیدہ ہے. نماز قائم کرنے کے لیے اسلام نے محلے کی مسلم آبادی کو یہ حکم دیا بستی کو حکم دیا کہ وہ نماز جمعہ کا اہتمام کرے اور سال میں 2 بار مسلمان جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو سکیں جمع ہو کر عیدین کی نماز ادا کریں. اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر جمعہ فرض فرما دیا ہے. جس طرح آسمان پر جھل ملاتے ہوئے تاروں کے درمیان چاند ہے، جس طرح خوش رنگ پھولوں کے بیچ گلاب ہے، ہفتے کے تمام دنوں میں جمعہ ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم اور افضل دن ہے. جمعہ کے دن نماز قائم کرنے کا حکم قرآن حکیم میں اس طرح آیا ہے. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو. اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. نماز جمعہ مکہ مکرمہ ہی میں فرض ہو چکی تھی، مگر کفار کے غلبے نے اسے قائم نہ ہونے دیا تھا. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی موقع ملا آپ نے نماز جمعہ قائم کی. ایک بار مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے قبا اور مدینے کے درمیان قبیلہ بنو سالم کا محلہ پڑا. آپ نے وہاں جمعے کے لیے قیام فرمایا. اسی زمانے میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. یہ خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. زبان وحی ترجمان سرور کونین نبی الحرمین صاحب قاب قوسین
محبوب رب المشرقین والمغربین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ مبارک میں نماز جمعہ کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس سے مدد چاہتا ہوں اور گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت بخشے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جن کو خدمت دین حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر قیامت کے قریب بھیجا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی اس نے راہ پا لی، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی تو وہ سوائے اپنے اور کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور بدترین بات خود سے دین میں گھڑی ہوئی بات ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ موت سے پہلے، اور نیک اعمال کر رکھو قبل اس کے کہ نیک کام کرنے کا موقع نہ ملے۔ تم اللہ اور اپنے درمیان تعلقات کو مضبوط کر لو۔ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے اور کھلے چھپے بہت زیادہ صدقہ دینے سے تم کو رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہارا نقصان پورا کیا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ تبارک تعالی نے تم پر جمعہ فرض فرمایا ہے قیامت تک کے لیے۔ جس نے میری زندگی میں یا میرے بعد اس کو ترک کیا اس حالت تک میں کہ اس کے لیے امام عادل ہو یا جابر، خواہ کم سمجھ کر یا اس سے انکار کر کے، تو اللہ کبھی بھی اسے اطمینان نصیب فرمائے نہ اس کے کاموں میں برکت دے۔ خبردار ہو جاؤ، نہ اس کی نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، اور نہ کوئی نیکی قبول ہے یہاں تک کہ توبہ نہ کر لے۔ تو جس نے توبہ کی اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ لوگ نماز جمعہ ترک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تبارک تعالی ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پس وہ غافلوں میں ہو جائیں گے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن وہ جنت میں بھیجے گئے، اور اسی دن جنت سے باہر لائے گئے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے، یعنی جمعے کے دن ایک وقت ایسا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تبارک تعالی سے دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کے دن یا شب جمعہ کو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے بزرگ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جمعے کو ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اس دن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عید مقرر فرمایا ہے، بس اس دن غسل کرو اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے، اور مسواک کرنا اس دن لازم کر لو۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص جمعے کے دن غسل اور طہارت بقدر امکان کرے، یعنی جس قدر ممکن ہو، اور بعد اس کے اپنے بالوں میں تیل لگائے اور خوشبو کا استعمال کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے، اور جب مسجد میں آئے تو کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر نہ بیٹھے، پھر جس قدر نوافل اس کی قسمت میں ہو پڑھے، اور جب امام خطبہ پڑھنے لگے تو سکوت کرے، یعنی سب کام بند کر دے، تو پچھلے جمعہ سے اس وقت تک کے گناہ اس شخص کے معاف ہو جائیں گے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے سستی سے یعنی بے عذر ترک کر دیتا ہے، اس کے دل پر اللہ تبارک تعالی مہر کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جمعہ کا جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر حق واجب ہے، مگر 4 پر نہیں: غلام، عورت، لڑکا اور بیمار۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے پے در پے کئی جمعے ترک کر دیے، پس اس نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کا اہتمام پنجشنبہ سے کرے، یعنی جمعرات کے دن سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پنجشنبے کے دن بعد عصر کے استغفار وغیرہ زیادہ کرے، اور اپنے پہننے کے کپڑے صاف رکھے، اور خوشبو گھر میں ممکن نہ ہو، اور ممکن ہو تو اسی دن لا کر رکھ لے، تاکہ پھر جمعے کے دن ان کاموں میں اس کو مشغول ہونا نصیب ہو۔ پھر جمعے کے دن بعد نماز فجر کے غسل کرے، سر کے بالوں کو اور بدن کو خوب صاف کرے، اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز سے پہلے غسل کرے تو سنت ادا نہ ہوگی، اور مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ جمعے کے دن بعد غسل کے اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، جو پاس ہوں وہ پہننا چاہیے، اور ممکن ہو تو خوشبو لگائی جائے اور ناخن وغیرہ بھی کتروا لیے جائیں۔ جامع مسجد میں بہت سویرے جائیں، جو شخص جتنے سویرے جائے گا اسی قدر اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو، پھر اس کے بعد دوسرے کو، اسی طرح درجہ بدرجہ سب کا نام لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو آیا اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کی راہ میں اونٹ قربانی کرنے، اس کے بعد پھر جیسے گائے کی قربانی کرنے میں، پھر جیسے مرغ کی قربانی میں، پھر جیسے اللہ کی راہ میں کسی کو انڈا صدقہ دیا۔ پھر جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو فرشتے وہ دفتر بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے کچھ وہ فضائل جو ہم نے جمعہ کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں نماز جمعہ کی ترکیب بیان کر رہے ہیں۔ نماز جمعہ کا وقت وہی ہے جو روزانہ ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ نماز جمعہ فرض عین ہے۔ دن رات کی 5 فرض نمازوں یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت ہر نماز کے لیے ایک اذان دی جاتی ہے، لیکن نماز جمعہ میں 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ پہلی اذان نماز کی اذان ہوتی ہے اور دوسری اذان خطبے کی اذان۔ روزانہ ظہر کی نماز کے وقت پہلے 4 رکعت سنت موقدہ، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، اور اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے۔ لیکن نماز جمعہ میں پہلی اذان یعنی نماز کی اذان کے بعد 4 سنتیں، پھر خطبے کے بعد 2 رکعت فرض امام کے پیچھے، پھر 4 رکعت سنتیں، پھر 2 رکعت سنتیں ادا کی جاتی ہیں۔ خطبے کی اذان کے فوراً بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ خطبہ سننا واجب ہے اور یہ خطبہ پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ خطبے کے دوران
خطبہ سننے کے علاوہ کوئی دوسرا کام یا نماز پڑھنا درست نہیں بلکہ منع۔ نماز جمعہ میں 2 رکعت فرض جو امام کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں ان کی نیت اس طرح کی جاتی ہے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فرض جمعہ امام کے پیچھے واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے چند باتیں ضروری۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق جمعہ کی اذان سنتے ہی تمام خرید و فروخت یعنی کاروبار دنیاوی ترک کر دینا چاہیے۔ جمعہ کی اذان کے بعد جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جمعے کے دن سوائے خطبہ سننے کے درمیان اور تمام دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے دن خوشبو لگانا، پاک و صاف کپڑے پہننا مستحب یعنی پسندیدہ۔ یہ تو تھا فضائل جمعہ اور جمعے کی نماز کا بیان۔ جس طرح ہفتے کے تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو ایک خاص اہمیت اور بزرگی حاصل ہے، اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو فضیلت حاصل ہے۔ رمضان المبارک بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں پر ایک ماہ کے روزے فرض کیے۔ اسی ماہ قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ اسی مہینے کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت اور ذکر الہی کا ثواب ہزاروں رات کی عبادت سے زیادہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ایک خطبہ بیان فرماتے وقت رمضان المبارک کی عظمت اور بزرگی کی تاکید اس طرح فرمائی: جمیل الشیم خیر الامم صاحب الجود والکرم شمس الضحیٰ بدر الدجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا مہینہ عنقریب سایہ فگن ہونے والا ہے۔ وہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے اور اس کی راتوں کا قیام نفل کیا۔ جس نے نفل اس مہینے میں ادا کیا اس کو فرض کے برابر ثواب ملے گا، اور جس نے کسی فریضے کو ادا کیا اس نے گویا اور دنوں میں 70 فرائض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق زیادہ کیا جاتا ہے۔ جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا، یہ افطار اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور اس کی گردن کا دوزخ سے بچانے کا سبب ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ دوزخ سے رہائی ہے۔ رمضان المبارک میں عام دنوں کی 5 فرض نمازوں کے علاوہ نماز تراویح بھی پڑھی جاتی ہے۔ نماز عشاء کے فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے۔ نماز تراویح پڑھنا ہر شخص کے لیے سنت ہے۔ نماز تراویح رمضان میں سنت موقدہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ جس رات کو رمضان کا چاند دیکھا جائے اسی رات سے تراویح شروع کی جائے، اور جب عید کا چاند دیکھا جائے تو تراویح پڑھنا چھوڑ دیا جائے۔ نماز تراویح روزے کی تابع نہیں ہے۔ جو لوگ کسی وجہ سے رمضان میں روزہ نہ رکھ سکیں ان کو بھی تراویح کا پڑھنا سنت ہے۔ اگر نہ پڑھیں گے تو ترک سنت کا گناہ ان پر ہوگا۔ نماز تراویح کا وقت بعد نماز عشاء کے شروع ہوتا ہے اور صبح کی نماز تک رہتا ہے۔
نماز عشاء سے پہلے اگر تراویح پڑھی جائے تو اس کا شمار تراویح میں نہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھ چکا اور بعد پڑھ چکنے کے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز میں کچھ سہو ہو گیا جس کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں ہوئی، تو اس کو عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا بھی اعادہ کرنا چاہیے۔ نماز وتر کا بعد تراویح کے پڑھنا بہتر ہے، اگر پہلے پڑھ لے تب بھی درست ہے۔ نماز تراویح کا بعد تہائی رات کے نصف شب سے پہلے پڑھنا مستحب یعنی پسندیدہ ہے۔ نماز تراویح کی 20 رکعتیں باجماع صحابہ ثابت ہیں، ہر 2 رکعت 1 سلام سے، 20 رکعتیں 10 سلام سے۔ نماز تراویح میں 4 رکعت کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی گئی ہوں مستحب ہے۔ ہاں اگر اتنی دیر تک بیٹھنا ممکن نہ ہو یا اتنی دیر تک بیٹھنا نہ چاہیں تو اس سے کم وقت بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ بیٹھنے کی حالت میں یہ تسبیح پڑھنی چاہیے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، اللهم أجرنا من النار، يا مجير يا مجير يا مجير۔ اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچے کہ عشاء کی نماز ہو گئی ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے پھر تراویح میں شریک ہو، اور اس درمیان میں تراویح کی کچھ رکعتیں ہو جائیں تو ان کو وتر پڑھنے کے بعد پڑھے۔ مہینے میں 1 مرتبہ قرآن مجید کا ترتیب وار تراویح میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ لوگوں کی کاہلی یا سستی سے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر یہ اندیشہ ہو کہ پورا قرآن مجید پڑھا جائے گا تو لوگ نماز میں نہ آئیں گے اور جماعت نہ ہو سکے گی یا ان کو بہت ناگوار ہوگا، تو بہتر ہے کہ جس قدر لوگوں کو گراں نہ گزرے اسی قدر پڑھا جائے۔ باقی علم تری کیفا سے آخر تک کی 10 سورتیں پڑھ دی جائیں، ہر رکعت میں 1 سورت۔ پھر جب 10 رکعتیں ہو جائیں اور یہ 10 سورتیں پوری ہو جائیں تو انہی سورتوں کو باقی 10 رکعتوں میں دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ نماز تراویح اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ 2 رکعت نماز تراویح پڑھوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی سنت ہے۔ نماز تراویح کی نیت اس طرح کی جاتی ہے: نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تراویح امام کے پیچھے واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نماز تراویح پڑھنے کا بھی طریقہ وہی ہے جو اور نمازوں کا ہے۔ نماز تراویح کی فضیلت اور اس کا ثواب محتاج بیان نہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں جس قدر عبادت کی جائے کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں خاص اللہ کے واسطے ثواب سمجھ کر عبادت کرے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نماز وتر، نماز وتر واجب ہے۔ وتر کی نماز بھی مغرب کی نماز کی طرح 3 رکعت ہے۔ نماز وتر نماز عشاء میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے
جو فرض نمازوں کا ہے۔ صرف فرق اس قدر ہے کہ فرض کی صرف 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھی جاتی ہے، اور اس کی 3 رکعتوں میں یعنی وتر کی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنے کا حکم ہے، اور تیسری رکعت میں دوسری سورت کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ کانوں تک اسی طرح اٹھا کر جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھانا چاہیے پھر باندھیں، اور اس دعا کو آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے۔ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت تھی۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو دعائے قنوت کے بجائے یہ پڑھنا چاہیے: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا یا اس کی بجائے 3 مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے: اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا، یا 3 مرتبہ یہ پڑھنا چاہیے: یا ربی یا ربی یا ربی۔ نماز وتر کی نیت اس طرح کی جاتی ہے: میں نے اللہ تعالی کے لیے اس نماز کی نیت کی، 3 رکعت نماز وتر واجب اس رات کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت ایک مرتبہ اور سن لیجیے: میں نے اللہ تعالی کے لیے اس نماز کی نیت کی، 3 رکعت نماز وتر واجب اس رات کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔